تو میں عرض کر رہا تھا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ہر وقت وہ صاحب حضوری تھے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی تھی روزانہ، کبھی غیبت میں ہوتی ہے بعضوں کو خواب میں ہوتی ہے، تو ایسے بزرگ گزرے ہیں، تو بعضوں کو بیداری میں ہوتی ہے، کوئی ایسی حالت ساری پوشیدہ سی حالت، کچھ ایسی حالت ہوتی ہے حاضری نصیب ہوتی ہے، بعضوں کو خواب میں بیداری نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کو بھی نعمت نصیب تھی۔ تو خیر ان کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ، تو یہ ہند کی طرف جب رخ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریبان ہند پر نظر عنایت رکھنا، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ وہاں جو اہل اللہ ہیں ان پر توجہ، ان سے شفقت کا معاملہ کرتے رہنا۔ اب جناب یہ پہنچے تو یہی بات یاد تھی۔ اب جناب اب جہاں کہیں معلوم ہوتا کوئی اللہ والا ہے تو جاتے اور ملتے، ملاقات کرتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو ایک بار ایک جگہ پہنچے تو بہت بھیڑ بھاڑ ہے، بہت مجمع ہے، بہت لوگ ہیں، تو بہت تعجب میں پڑ گئے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں، اعتقاد رکھتے ہیں اس شخص سے، اس درویش سے۔ بہرحال کوئی دیر بیٹھنے کے بعد جب رخصت ہونے والے تھے تو اس نے شراب پیش کی، کہا کہ یہ پیئیں۔ تو شیخ بہت تعجب میں پڑ گئے، اتنا درویش، اتنے لوگ اس کے معتقد، اور عجیب بات ہے کہ شراب پیش کر رہا، مجھے کہتا ہے شراب پیو، تو کہا یہ تو میں نہیں پیوں گا، کہ نہیں پینی پڑے گی، کہ نہیں یہ تو میں نہیں پیوں گا، تو حرام ہے، کہ نہیں پینی پڑے گی ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو کہا کہ شریعت کے حکم پر عمل کر کے کبھی کوئی پچھتاتا نہیں، یہ اللہ کی شریعت ایسی ہے، اللہ اور رسول کا طریقہ ایسا ہے، کبھی کوئی عمل کر کے پچھتاتا نہیں۔ ہمارے والا رحمۃ اللہ کے خادم تھے، حضرت کے پاس رہتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی، تو شادی کی تو حضرت میر صاحب برکاتہ سے کہا کہ حضرت میں نے شادی کر لی، میں حضرت کی خدمت میں رہتا تھا، تو ابھی مطلب ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں جیسے پہلے گھنٹوں پورا دن پوری رات رہتا تھا تو اس میں کہیں کمی آئے گی، تو میں کہیں محروم نہ ہوں، تو یہ بات تھی۔ تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے اس وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں عرض کیا حضرت کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے اس وقت فرمایا متبع سنت کبھی محروم نہیں ہوتا، متبع سنت کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو شریعت پر عمل کر کے کسی کو پچھتانا نہیں پڑتا، حرام مزے لینے والوں کو بہت پچھتانا پڑتا ہے، لیکن کبھی شریعت اور سنت پر چلنے والے کو پچھتانا نہیں پڑتا، مر بھی جائے، جان بھی دے دے، اگر اللہ راضی ہو تو پچھتانا نہیں پڑتا، خوش ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پی لو ورنہ پچھتانا پڑے گا، کہا کہ نہیں پیتا، چلے گئے، رخصت ہوئے۔ جب گئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں حاضری کا وقت آیا تو دیکھا کہ یہی درویش باہر کھڑا ہے، اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ بہت تعجب میں پڑ گئے، تو ظالم اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ پھر یہ واپس آ گئے، افاقہ ہوا، پھر گئے اس درویش کے پاس اگلے دن، پھر اس نے دیکھتے ہی کہا، کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا میں پچھتاؤ گے، اب بھی موقع ہے، پی لو ورنہ پچھتاتے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی بھی تو اس طرح کا تصرف رکھے اور یہ سب چیزیں کرتا رہے، تو مجھے دربار میں وصل سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا محبوب ہے، عزیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مجھے بس میرا مقصود ہے، اللہ اور رسول کی کو راضی کرنا۔ مجھے دربار میں حاضری اگر نصیب نہیں ہوتی تو بس میں اس پر خوش ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے فرض نہیں، اور حرام سے بچنا میرے لیے فرض ہے۔ تو بہرحال پھر دوبارہ جب حاضری کا وقت آیا، یہ واپس آ گئے وہاں سے، پھر اس طرح افاقہ ہوا، جب یہی کیفیت ہوئی، جب دربار میں داخل ہوں پھر یہ باہر کھڑا، پھر اندر جانے نہیں دیتا یہ درویش، کہا کہ اب بھی موقع ہے تم بھی، کئی دفعہ اس طرح ہوا۔ بہرحال انہوں نے شریعت کے حکم کو نہیں توڑا، اور اس کے چکر میں اس شخص کے اس درویش کی باتوں میں نہیں آئے۔ تو ایک دن جب وہ پھر اس طرح پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی اندر سے کہ کئی دن ہوئے عبدالحق نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ایسے ہی اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بھوکا کیا چاہے دو روٹی، تو باہر سے ہی چلا اٹھے، یہ مجھے آنے نہیں دیتا ہے اندر، یہ باہر دربان کھڑا ہے، یہ مجھ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور ہو جائے کتے،
اور صحابہ کو فرمایا کہ اس کو دور کرو، نکالو یہ گڑبڑ۔ اب جناب جب اسے بھگا دیا، اسے دور کر دیا، یہاں تک کہ داخلہ نصیب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن پھر پہنچے اس درویش کے پاس، حضرت شاہ عبدالحق محدث۔ جب پہنچے تو اب مجمع تو بہت ہے، لوگ تو بہت ہیں، لیکن شیخ نہیں۔ تو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، درویش کے بارے میں پوچھا، وہ کہا کہ وہ اندر حجرے میں۔ تو کہا کہ اچھا، بہت انتظار کرتے رہے لیکن حجرے سے باہر نہیں ہیں۔ تو خدام سے کہا کہاں ہیں، خدام نے کہا اندر ہیں۔ کہا اچھا، تو حجرے کے باہر کھڑے رہے، پھر حجرے میں پھر آوازیں دی، کوئی آواز نہیں۔ جب اندر داخل ہوئے اندر کوئی نہیں۔ خدام سے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی بہت تعجب میں پڑ گئے، ہے تو اندر ہی، اندر سے تو نہیں۔ پھر شیخ اللہ کو اللہ بصیرت دیتا ہے، نور دیتا ہے، تو سمجھ گئے معاملہ۔ پوچھا کہ یہاں سے تم نے اس حجرے سے دن بھر کسی کو نکلتے دیکھا ہے؟ کہا ہاں، ایک کتے کو نکلتے دیکھا۔ کہا کہ بس یہ وہی کتا ہے، اس کو کتے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا، کتے کی صورت میں اس شخص کو مسخ کر دیا گیا، تو یہ وہی کتا تھا۔ تو وہ ان کو پھر سب سنائی بات، واقعہ جو کچھ ہوا، وہ سارے تائب ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اہل تقویٰ کا تقویٰ، جو اللہ کا تعلق جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے، ہزاروں کو ولی اللہ بنا کر جاتا ہے، سینکڑوں کو ولی اللہ بنا کر جاتا ہے، ہمارے تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں غور طلب ایک بات ہے، وہ یہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں اور وہ جو درویش کے مریدین تھے ان میں فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ وہ جو مریدین تھے وہ تصرفات کو، مکاشفات کو اور واردات کو اور کیفیات کو، تصرفات کو وہ جو تصرف کی قوت کی خواب میں جناب اس طرح سے وہ جب وہ اس طرح سے دکھا رہے اور کشف ہو رہا ہے اس کو، جب وہ پہنچے تو کہتا ہے کہ دیکھا میں کہتا تھا پچھتانا پڑے گا۔ تو یہ مکاشفات کو، کشف کو، تصرفات کو، ایسی تصرف کی قوت، شیطان بھی برا خواب دکھا دیتا ہے، حدیث شریف میں اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اور کیفیات کو، بعض کیفیت جاتی رہتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کا تعلق مجھ سے چھن گیا ہے، یہ نعمت میری تعلق میں اللہ کی جاتی رہی۔ تو خیر فرمایا تصرفات کو، مکاشفات کو، واردات کو، کیفیات کو وہ مریدین جو تھے اس درویش کے وہ مقصود سمجھتے تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عمل کو مقصود سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے عمل بس یہی اصل چیز ہے، عمل اصل چیز ہے۔ تو وصول مقصود نہیں، رضا مقصود ہے۔ ابھی بادشاہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی لیکن مجرم ہوتا ہے، بادشاہ راضی نہیں ہوتا اس سے، ایسے تو محض قرب مقصود نہیں ہے، بلکہ رضا کے ساتھ قرب مقصود ہے، رضا کے ساتھ۔ تو عمل سے مقبول بنتا ہے آدمی، عمل سے مقبول بنتا ہے، تو عمل اصل چیز ہے، مقصود اعمال کو بنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا تصوف کو بیان کر دیا دو جملوں میں، فرمایا ایک جملے میں کہ طریق اصلاح اعمال ہے، عمل کو اختیار کرے، کون سے؟ اعمال کی اصلاح، یہ راستہ ہے، اور مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اور اہل باطل بہت سے وہ تصوف ہی کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے طریق یعنی راستہ ذکر ہے، تسبیحات پڑھو، لاکھوں دفعہ پڑھو، ہزاروں دفعہ پڑھو، طریق یعنی راستہ ذکر ہے، اور مقصود کیفیات ہیں۔ جب کیفیت جاتی رہتی ہے تو پھر ان کی دینداری بھی ساتھ میں جاتی رہتی ہے۔ اور جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں، ہمارے تعالیٰ فرماتے تھے کیفیات محمود ہیں، مقصود نہیں۔ اچھی چیزیں، نعمتیں حاصل ہو جائیں شکر کرو، مقصود نہیں، مقصود اعمال ہے، یعنی مقصود یعنی جس کا قصد کیا جائے اس کو مقصود کیا، تو قصد صرف اعمال کا کرے، جو عمل حاصل ہے، کیفیات چاہے نہیں، چاہے مکاشفات نہیں، چاہے واردات نہیں، چاہے تصرفات نہیں، کچھ نقصان نہیں، سب کچھ حاصل ہے۔ اور اگر 1,00,000 مکاشفات ہوتے ہیں اس کو تصرفات، فرمایا اگر ہوا میں اڑتا ہو کوئی رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ تو اتنا ہم سمجھ لیں کہ یہ تصرفات دھوکے میں کبھی نہ آئے، اہل باطل کے تصرف دکھائیں، یہ کرتب دکھائیں، کبھی دھوکے میں نہ آئے۔ اگر ہوا پہ اڑتا ہو کوئی رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ اب ایک محققین فرماتے ہیں، عارفین اہل اللہ محققین فرماتے ہیں فتنہ دجال میں بھی اسی طرح کے لوگ مبتلا ہوں گے زیادہ،
بہت سے ایسے لوگ مبتلا جو کہ کیفیات کو، واردات کو، تصرفات کو، مکاشفات کو مخصوص سمجھتے ہیں، عمل کو نہیں، وہ فتنہ دجال میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ دجال پر کچھ مستی کی سی کیفیت ہوگی، دجال کے اوپر کچھ مستی کی سی کیفیت رہے گی، مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی، تو وہ دھوکے میں آ کر کے یہ بھی مجذوب ہے، مجذوبوں پر بھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، وہ تو باطنی حالات کے سبب ہوتی ہے، اور اس پر شیاطین کی آمد کے اثر سے ہوگی، وہ کیفیات جو ہوں گی، وہ جو نشے کی کیفیت ہوگی دجال پر۔ ایسے ہی جو کاہنان عرب تھے، عرب کے کاہین، ان پر بھی ایسی نشے کی کیفیت سی رہتی تھی، تو یہ کوئی باطنی حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ شیاطین کی آمد کے اثر سے بھی ایسی بے ہوشی، مدہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، نشے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات محمود ہیں، مقصود نہیں۔ اصلی کیفیات جو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں باطن میں، وہ تو باطنی حالات کے سبب اپنے عشق اور مستی کی کیفیت نصیب کرتے ہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ اعمال ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے پاس جا کے، اللہ والوں خادم کے پاس جا کے، غلام اللہ والوں کے غلام کے پاس جا کے انسان کو عمل ملے، عمل، نہ کیفیات ملتی ہیں، نہ اگر مثلا نہ کیفیات ملتی ہیں، فرض کر لیجیے، نہ کشف ملتا ہے، نہ کرامتیں ملتی ہیں، نہ واردات ہے، نہ عمل ملتا ہے البتہ۔ تو جس جگہ جا کے انسان کو عمل ملے تو سمجھ جائے اصل دین مل رہا ہے، اصل دین۔ اعمال کی جہاں عمل ملتا ہے، شریعت پر عمل سکھایا جاتا ہے، تو یہ اصل دین ہے۔ اور اگر علم ملتا ہے، یعنی عمل کے لیے علم، تو بس یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم پر عمل کر کے تو بزرگ بنتا ہے۔ تو لیکن اگر یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہاں کہ ہم غلطی پر ہیں، مطلب اعمال کا علم بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے۔ تو جس جگہ جا کے انسان کو عمل ملے تو سمجھ جانا چاہیے یہ اصل دین مل رہا ہے، اصل دین۔